بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العلي
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ محمد ثاقب حسین صاحب جو تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ حذیفہ اشرف آسمی. مرکز آسمی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام رمضان ٹرانسمیشن ہدایت رمضان میں آپ کو خوش آمدید. الحمدللہ ہمارا یہ ساتھ یکم رمضان سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ ساتھ چاند رات تک رہے گا. یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد حسنین ندیم صاحب کو. سارا جہاں گدا تیرا اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا
میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے سبحان اللہ ماشاء اللہ. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا. یہ تھے جناب محمد حسنین ندیم صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں جناب پیرزادہ صاحب کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے دو باتوں کی قید لگا دی ہے. ایک وہ گناہ جو غیر ارادی طور پر انجانے میں جہالت یا دانستہ طور پر سرزد ہو جاتا ہے. گناہ کرنے والے کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی گناہ بھی جان بوجھ کر کیا گیا اور اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کی خلاف ورزی بھی کی جائے، یا گناہ انجانے میں کیا ہو مگر توبہ کرنے میں تاخیر کی جائے، تو ایسی صورتوں میں توبہ کے لیے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. جب انسان پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے اور موت کے آثار دیکھ لیتا ہے اور اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آتے ہیں، تو توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے ناظرین. کیونکہ اب وہ امتحان سے نکل کر آخرت کی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے، اور توبہ ایک عمل ہے جس کا وقت گزر چکا ہے. اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے. جن لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ جو انجانے میں غلطی کرتے ہیں اور پھر اس پہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ایک وہ جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے ہیں اور جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیں، اور وہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ جانتے ہوئے گناہ کیے جا رہے ہیں اور وہ توبہ میں تاخیر کر دیتے ہیں. ایک وہ مسلمان جس نے ساری عمر گناہ میں گزار دی ہے، جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال نہیں آیا،
اگر خیال آیا بھی ہے تو موت کے وقت ایسے شخص کے متعلق واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، ان کی بھی موت کے وقت توبہ قبول نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر فوری طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور عظمتیں سمیٹنا نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا۔ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک وہ ذات ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے۔ دنیا میں کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے انسانوں کا رائے راست سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے پر مصروف عمل رہتا ہے یہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اسے تکلیف آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے تو کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں نفع پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ دوستو، ناظرین اکرام، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد حسن کمال پاشا صاحب۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
رب کی ہوئی عطا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو رہے ہیں اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دھل رہا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملیں گے، انوار بھی ملیں گے، شب قدر بھی ملے گی، ہر دل سجا ہوا ہے، ہر دل سجا ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہر دل سجا ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے،
رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے،